السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو کلاس 5 کے سمر پیک اسلامیت کا سولوشن پرووائڈ کروں گی۔ سرگرمی نمبر 1، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، آخرت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ آخرت کے لفظی معنی آخری یا آخری زندگی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، دنیاوی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اعمال نامے سے کیا مراد ہے؟ اعمال نامہ وہ کتاب ہے جس میں ہر انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، کرامن کاتبین کیا کام کرتے ہیں؟ کرامن کاتبین وہ فرشتے جو ہر انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔ سوال نمبر 5، قیامت کے دن اعمال ناموں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور اس کے اعمال کے مطابق اس کا حساب ہوگا۔ نیکسٹ ہے، آخرت کے بارے میں کسی ایک قرآن آیت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ حوالے کے ساتھ لکھیے۔ یہاں پہ جو ہے پہلے قرآن آیت، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور اس کے اعمال کے مطابق اس کا حساب ہوگا۔ نیکسٹ حدیث، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لاسٹ کویشچن، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جو کام کرنے چاہیے ان میں سے کوئی سے 12 کام نکات کی صورت میں لکھیے۔ نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، صدقہ اور خیرات کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اخلاق اچھا رکھنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کا ذکر کرنا، جھوٹ نہ بولنا، والدین کی خدمت کرنا، حج کرنا، غیبت نہ کرنا، حق کی حمایت کرنا۔ یہ کوئی سے 12 نکات ہیں جو آپ نے یہاں پہ سولو کرنے ہوں گے۔ نیکسٹ ہے سرگرمی نمبر 2، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کو دل و جان سے مانیں اور ان پر عمل کریں، ان کے ہر فرمان کو تسلیم کریں اور ان کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت مختصر الفاظ میں لکھیے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بنیاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اچھا، آپ نے لائنز کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہے، جیسے آپ کو میں نے پیچھے بھی یہاں پہ جو ہے وہ جیسے کہ بتایا ہے، تو اگر آنسر کو ایک ہی لائن میں لکھنا ہے تو آپ نے ایک ہی لائن میں ایڈجسٹ کر کے لکھنا ہے، لائنز سے باہر نہیں نکالنا، سائز تھوڑا سا آپ نے چھوٹا کر لینا ہے اور اسپیس بھی کم دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اگر آپ ایڈجسٹ کر کے لکھیں گے تو آپ کا جو ہے وہ آنسر جو ہے وہ ایزیلی ان لائنز میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ رائٹنگ اچھی بنانی ہے۔ نیکسٹ یہاں پہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے یہاں پہ بھی جو ہے وہ لائنز کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم لکھیے۔ یہ بھی آپ کا ایزیلی انہی لائنز میں جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ لاسٹ کویشچن، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک قرآن آیت اور حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ اس میں شاید آپ کو لکھنے میں تھوڑا سا مسئلہ، لیکن اگر آپ ایڈجسٹ کر کے لکھیں گے، توجہ سے لکھیں گے تو آپ کا یہ بھی ایزیلی جو ہے وہ ہو جائے گا کمپلیٹ۔ یہاں پہ آپ نے پہلے قرآن آیت لکھنی۔ قرآن آیت کیا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک جو ہے وہ قرآن آیت آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے اور اس کے آگے سے ہی آپ نے جو ہے وہ حدیث سٹارٹ کر دینی۔ حدیث، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس تعلیم کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ نیکسٹ ہے سرگرمی نمبر 3، درج ذیل میں سے کسی ایک پر مختصر نوٹ لکھیے۔ نمبر 1 ہے بیعت عقبہ والثانیہ، دوسرا مواقعات مدینہ۔ یہاں پہ میں نے مواقعات مدینہ پر مختصر جو ہے وہ نوٹ لکھا ہے، تو یہ آپ کا بھی سمر پیک میں انشاءاللہ یہ ایزیلی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ نے ایڈجسٹ کر کے لکھنا ہے اور توجہ سے لکھنا ہے۔ اگر آپ توجہ سے اور ایڈجسٹ کر کے لائنس کے حساب سے اگر آپ اس کو لکھیں گے تو آپ کا یہ ایزیلی کور ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کا یہ زیادہ لگ رہا ہے تو آپ 3 to 4 لائنس جو ہے وہ کٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی آپ نے رائٹنگ کا خاص خیال رکھنا ہے، اچھا بنا کے لکھنا ہے، نیٹ کلین بنا کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے تحقیقی کام، اسلامی مہینوں کے نام زبانی یاد کر کے ترتیب سے
لکھیے۔ یہاں پہ آپ نے جو اسلامی مہینوں کے نام دیے ہوئے ہیں ان کو آپ نے زبانی یاد بھی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے سولو بھی کرنا ہے۔ وہ نام کون سے ہیں؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ نیکسٹ ہے قرآن مجید کی مدد سے پاروں کے نام معلوم کر کے لکھیے۔ یہاں پہ جو ہے تمام جو ہے 130 جو ہے وہ پاروں کے نام یہاں پہ ترتیب سے آپ کو پرووائڈ کیے گئے ہیں، دیے گئے ہیں۔ آپ کو زبر زیر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے ویسے ہی سیم آپ نے سولو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے سرگرمی نمبر 5، تعلیمی منصوبہ۔ سورۃ فاتحہ ترجمہ چارٹ پیپر پر لکھیے۔ چارٹ کے آخر میں اپنا نام، جماعت اور رول نمبر بھی لکھیے، یا درود ابراہیمی ترجمہ چارٹ پیپر پر لکھیے۔ چارٹ کے آخر میں اپنا نام، جماعت اور رول نمبر بھی لکھیے۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک لکھ سکتے ہیں، مطلب کہ جیسے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ لکھنا ہے اور آخر میں اپنا نام، جماعت اور رول نمبر لکھنے ہیں۔ اسی طرح سے درود ابراہیمی اس کا ترجمہ لاسٹ میں اپنا جماعت، نام اور رول نمبر وغیرہ لکھنا ہے۔ یہ اس کا آپ کو سولوشن پرووائڈ کرنے کی آئی تھنک ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ نیٹ سے ایزیلی سرچ کر سکتے ہیں، وہاں پہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ اور آپ نے چارٹ کو اپنے حساب سے جیسے آپ جتنا لینا چاہیں وہ آپ جو باقی جو کریٹیوٹی آپ نے جو اس میں کرنی ہے، ایڈیشن کرنی ہے، اس کی ڈیکوریشن کرنی ہے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ اگر آپ سورۃ فاتحہ کا لکھنا چاہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں، اگر درود ابراہیمی کا لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ لاسٹ میں اپنا نام، جماعت اور رول نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے سرگرمی نمبر 6۔ سرگرمی نمبر 6 میں کیا ہے؟ سورۃ الفیل اور سورۃ الفلق زبانی یاد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی سے 25 نامات اور جمع زبانی یاد کیجیے، نماز پڑھنا سیکھیے۔ یہ آپ کا جو ہے وہ زبانی یاد کرنے والا ورک ہے، یہاں پہ کوئی لکھنے والا کام نہیں ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ سمر پیک اینڈ ہوتا ہے اسلامیت کا۔ آپ نے جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ جو ہے رائٹنگ بنا کے اچھے سے لکھنا ہے، لائنس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ہوپ فلی آپ کو جو ہے وہ ایزیلی یہ آپ سے ہو جائے گا کمپلیٹ، کوئی ایشو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔